ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. آج کے مہمان ود نویتا شیخ. آج کا ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم ایک ایسی نیوٹراسیوٹیکل کمپنی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف اسکن کیئر بلکہ میڈیکل اور کاسمیٹک کو بھی مینوفیکچر کرتے ہیں. ایپل لیبارٹری کے CEO ڈاکٹر عامر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو وقت ضائع کیے بغیر ویلکم کرتے ہیں مہمان کو اور کرتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ کوسچنس. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے تو میں آپ کی جو ہے کمپنی کے بارے میں جاننا چاہوں گی. ایپل لیبارٹریز کا ویژن کیا ہے اور آپ نے کس سے انسپائر ہو کے یہ ساری کمپنی مینوفیکچر بنائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. بیسیکلی جب ہم فارمیسی کر رہے تھے, ٹھیک ہے, بیسیکلی میں فارمیسی گریجویٹ ہوں, تو 2004 میں ہی ہم نے جب یونیورسٹی سے ہم فارغ ہونے لگے نا, تو جو ہماری مطلب لاسٹ سمجھیں کہ جو ویک تھا اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو سارے دوستوں کی مطلب اس میں تھی ہر کی کہ بھائی میں نے یہ بزنس کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو میرا یہ تھا کہ میں نا میڈیسن مینوفیکچرنگ کی طرح, اور اسپیشلی جو فارماکوگنوسی ریلیونٹ ہے, بیکاز جب میں نے ایڈمیشن بھی لیا تھا میرا ویٹنری میں بھی ہو گیا تھا, ڈاکٹر ویٹنری میڈیسن میں, کمپیوٹر سائنس میں بھی ہو گیا تھا میرا, پھر فارمیسی میں بھی ہو گیا تھا. میں تینوں کو وزٹ کیا جب ڈپارٹمنٹس کو. تو جو گومل یونیورسٹی سے میں نے بیسیکلی فارم ڈی کیا نا, تو وہاں پہ جب میں گیا تو جو ان کی کگنوسی لیب تھی نا, وہاں پہ ڈفرینٹ پلانٹس آئے پڑے تھے. ان کا کوئی اسٹڈی ٹور تھا, ٹھیک ہے, شمالی علاقہ جات کا. تو وہاں سے وہ اپنا ٹور کر کے جب آئے تو وہ ڈفرینٹ جو آپ کے میڈیسنل پلانٹس ہیں نا, وہ انہوں نے پوری لیب میں نا ایک بڑے اچھے ترتیب سے نا ٹیگ کر کے رکھے ہوئے تھے. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو مطلب میرا تھا کو بڑا سمجھے کہ 5 سے 10 منٹ کا وزٹ تھا, بٹ جب میں نے وہ دیکھا تو میں وہاں سے انسپائر ہو کہ نہیں, یہ چیز ایک ایسی ہے جو انوویٹیو ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے ایک نئی چیز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی وقت میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں, میں نے ادھر نہیں جانا. وہ بھی obviously اچھی فیلڈ تھی, کمپیوٹر سائنس اس وقت ایمرجنگ فیلڈ تھی. میں نے کہا نہیں, اس میں ہم جا کے مطلب ان پٹس دے سکتے ہیں کمیونٹی کے لیے نا, ٹھیک ہے. پھر وہاں سے میں نے یہ مطلب وہ اسی ویژن کو آگے لے کے چلا. جب ہم نے فارمیسی کی تو مجھے یاد ہے ہمارا جو چوک تھا یونیورسٹی کا, ہم رات کو وہاں پہ ایسے روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک. تو ہم نے خیر اس کو میں نے کہا میں تو اس طرح اسی میں جاؤں گا میڈیسن مینوفیکچرنگ میں نا, ٹھیک ہے. ایک ہمارا اور بھی تھا لائف اسٹاک کا, تو لیکن دوسرا ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا. پھر اس کے بعد میں نے جاب کی اسٹارٹ میں 2005 سے آن ورڈ نا, ٹھیک ہے, مختلف مینوفیکچرنگ یونٹس میں کی. پھر WHO میں کی میں نے, پھر ایز اے فارماسسٹ, ڈسٹرکٹ فارماسسٹ نا, گورنمنٹ آف پنجاب میں, وہاں پہ میں نے جاب کی. پھر میں نے یہ 2007 میں پہلا جو ہے اپنا مطلب بزنس کا جو سیٹ اپ ہے وہ اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. اس وقت میں تھرڈ پارٹی کروا رہا تھا. اس وقت ہم نے یونٹ ابھی اپنا اسٹیبلش نہیں کیا تھا. اس وقت یہ AA لیبارٹریز تھا, ناٹ ایپل لیبارٹریز, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہ چلتا رہا سلسلہ, لیکن اس وقت ڈرائیو سے ریگولیشن نہیں تھی. ہم اسٹارٹ لیا, پھر جب میں نے اس کو سارا انالائز کیا تو اس میں یہ آیا کہ یہ ڈرائیو سے کیونکہ ریگولائز نہیں ہے تو ابھی اس کو ویٹ کرنا چاہیے. پھر ڈرائیو نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا پاکستان کے لیے کہ جو چیز ہماری 65 ایئرس سے ریگولیٹ نہیں تھی, نیوٹراسوٹیکل, کاسمیٹکس, ہربل, ہومیوپیتھک, تو یہ ڈرائیو نے ایک بڑا مطلب ایک تاریخی اسٹیپ لیا. انہوں نے اس کے اوپر اس کا لابھ بنایا اور SRO 412 جو ہے نا جی, وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اس کے تحت انہوں نے کہا کہ جو پہلا ان کا اسٹیپ یہ تھا کیونکہ 65 ایئر سے پاکستان میں یہ ریگولائز تھی نہیں کہ بھائی جو چیز جہاں پہ بن رہی, ان کا جو اس وقت آبجیکٹو لگ یہی رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنی ایڈریس کی انرولمنٹ کروائیں, ٹھیک ہے. سپوز کے اوپر یہ سراب کی مطلب ویسینٹی ہے, یہاں پہ بھی لوگ بنا رہے تھے, ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. فارمیسی کے اوپر بن رہی تھی, گھروں میں بن رہی تھی ساری. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نا یہ اس کے تحت آپ اپنی انلسٹمنٹ کروائیں, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ایک ڈیٹا جنریٹ ہوا. تو جب وہ میں نے چیز دیکھی میں نے کہا نہیں اب ہم اس کو آفیشیلی مینیج کر سکتے ہیں, ہم اس بزنس کی طرف جا سکتے ہیں. تو پھر آئی واز ٹاپ 100 جنہوں نے مطلب اپلائی کیا ڈرائیو میں 2014 میں, ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. اور ڈرائیو نے ہمیں 2015 میں لائسنس ایشو کیا انویسٹمنٹ کا, ٹھیک ہے, کہ آپ یہ جو ڈوزیج فارم ہم نے اپلائی کی ہوئی تھی کہ یہ ڈوزیج فارم آپ اس کو مینوفیکچر کر سکتے. تو سر آپ کا جو یہ ایپل لیبارٹری کے کتنے سیکشنز ہیں, آپ کون کون سی چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں؟ ایپل لیبارٹریز میں میڈم ہمارے پاس الحمدللہ ٹیبلٹ, سیرپ, اس کے بعد کیپسول, ساشے, آئنٹمنٹ کریم, لوشن, یہ سیکشن جو ہے نا اس میں ہم ڈیل کر رہے ہیں.
اس کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان سے ہمارے پاس انلسٹمنٹ موجود ہے, اور الحمدللہ ایپل لیبارٹریز ون آف دا نیوٹراسوٹیکل ہے جو ٹاپ 100 میں, ٹھیک ہے. جب ڈریپ نے یہ SRO انٹروڈیوس کیا تو ہم نے اس وقت اپلائی بھی کیا, اور ہم ٹاپ 100 میں ہیں جن کو یہ فارم 6 اور فارم 7 ایشوز ہوئے, ٹھیک ہے. فارم 6 فار دا فیکٹری مینوفیکچرنگ یونٹ, اور فارم 7 جو ہیں فار دا پروڈکٹ انڈیویجول پروڈکٹ کسی بھی سیکشن کی, ٹھیک ہے. تو سر ابھی آپ نے بات کی نیوٹراسیوٹیکل, اب عام لوگ جو کنفیوزڈ ہوتے ہیں فارماسیوٹیکل میں اور نیوٹراسیوٹیکل میں, تو میجر فرق کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی جو نیوٹراسیوٹیکل ہے یہ آپ کی, میں اس کو نا بڑا سمپل سا آپ کو بتاؤں گا, یہ آپ کا نیوٹریشنل بیسڈ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کہ جو نیوٹریشنز جو آپ کی ڈیلی کی ضروریات ہیں, ٹھیک ہے, جو ڈیلی انٹیک آپ کا ریکمینڈڈ ہوتا ہے نا انٹرنیشنلی, کہ بھئی آپ نے جو زنک ہے آپ کا منیمم اتنا ڈیلی انٹیک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, وٹامن ڈی ہے وہ آپ کا ڈیلی انٹیک ایک خاص اسٹرینتھ ہے اس کی, جو ایک خاص اماؤنٹ ہے وہ آپ کی ڈیلی چاہیے فار دا باڈی آپٹیمم فنکشنز, ٹھیک ہے. تو اگر اس سے نیچے ہوتا ہے تو obviously آپ مطلب میل نیورشڈ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے باڈی فنکشن جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی بیسیکلی ایک ڈیلی نیوٹریشنل ویلیو جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہوئے نیوٹراسیوٹیکل کی ٹرمینالوجی بھی مطلب ڈیوائس کی گئی ہے, اور آپ نیوٹراسیوٹیکل کو اسی ہی اینگل سے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ نے جو کویسچن کیا کہ فرق کیا ہے ان میں, ٹھیک ہے. فارماسیوٹیکل بیسیکلی وہ ٹارگیٹ ڈرگ ہے, ٹھیک ہے, وہ فار اسپیسیفک ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے. بٹ جو نیوٹراسیوٹیکل ہے وہ آپ کی ٹارگیٹ ڈرگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی ایک بیسک نیوٹریشنل جو ویلیو ہے نا, ٹھیک ہے, جب آپ اس سے نیچے جاتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہے, جو اس کا بیسک کنسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. پھر اب اس میں بھی انوویشنز آ گئی ہیں, اس میں بھی مزید جو ہے نا جی تو سائنٹیفک اپروچز آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. میں تو ایز اے فارماسسٹ, ٹھیک ہے, ایز اے فارماسسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی نیوٹریشنل جو آپ نیوٹراسیوٹیکل اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی نیوٹریشنل ویلیو اگر ٹھیک ہے تو آپ کو فارماسیوٹیکلز کی ان جنرل ضرورت ہی نہیں پڑے گی, صحیح بات ہے. لائک اب وٹامن ڈی ہے, ٹھیک ہے. وٹامن ڈی میرے خیال میں مور اور لیس نا 16,000 انٹرنیشنل یونٹ آپ کا ڈیلی جی آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, ٹھیک ہے. اب جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں ہے, اچھا, ہو سکتا ہے ہم پورا دن یہاں پہ گزار دیں, شام کو ہم گھر جائیں, پھر اگلے دن مطلب پورا ویک ہماری یہی روٹین ہوگی. تو وہ جو باڈی کا گیپ ہے نا وہ پھر ہم اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی تو اس گیپ کو فل کرنا ہے, اس گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ کو نیوٹریشنل کوئی نہ کوئی سپلیمنٹ لینا پڑتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اسی طرح کیلشیم ہے, اب وہ والی ملک کی فورٹیفکیشن ہمارے پاس ہے نہیں, ٹھیک ہے, کہ ہمیں جی اتنے mg کیلشیم ڈیلی چاہیے, تو اس کے لیے بھی اسی طرح نیوٹراسیوٹیکل جو ہیں یا نیوٹریشنل جو مطلب پروڈکٹس ہیں وہ آپ کو لینی پڑتی ہیں تاکہ آپ کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی رہے باڈی کی. اچھا, اسی طرح آئرن ہے, ٹھیک ہے, فار فیمیلز ویری اسپیشلی, ٹھیک ہے, اور ان جنرل بھی, ٹھیک ہے. اب آئرن کی ڈیفیشنسی, اور یہ تو WHO کی بھی رپورٹ ہے کہ پاکستان بلکہ ایشیا میں اس وقت آئرن کی بہت بڑی ڈیفیشنسی, ٹھیک ہے. ان کے بہت بڑے پروگرامز چل رہے ہیں اس کے اوپر, آئرن سپلیمنٹیشن کے اوپر, فولک ایسڈ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو وہ مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ منیمم جو ایک ویلیو ہے نا وہ لے سکتے ہیں کہ مجھے چلیں نا جی اتنی ایک ویلیو ڈیلی یا اتنی اماؤنٹ میں آئرن کی یا ویکلی لے لیں, ٹھیک ہے, اور زیادہ تر تو ڈیلی چاہیے ہوتی, ٹھیک ہے. فارماسیوٹیکل آپ کی ٹارگیٹ ڈرگ ہے, صحیح, ٹھیک ہے, وہ آپ کی اسپیشل ڈیزیز بیسڈ ہے, ٹھیک ہے, کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ فارماسیوٹیکل کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے. نیوٹریشنل کا یہ ہے کہ جب آپ صحت مند بھی ہیں یا آپ جنرل لائف گزار رہے ہیں اس وقت بھی آپ نیوٹریشنل ایک آپ ساتھ تھوڑی تھوڑی لازمی استعمال کریں. صحیح. تو سر آپ نے ایک انیشیٹو لیا قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ, تو کیا میجر چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ چیلنجز تو obviously پاکستان میں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو میجر چیلنجز تھے وہ ہمیں تھے کہ جو آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نا, ٹھیک ہے, کہ ہم نے ایک پروڈکٹ لانچ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جب آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے اچھا ایک مطلب ٹائم اسپین بھی چاہیے ہوتا ہے اور فائنانشیل اینڈ ہیومن ریسورس بھی چاہیے ہوتا ہے, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. تو میں خود بیسیکلی ایک مطلب فارمیسی گریجویٹ تھا, ٹھیک ہے, تو میں نے فیملی سے بھی ایز سچ کوئی فائنانشیل سپورٹ نہیں لی, ٹھیک ہے. یہ ایک مطلب ایک علیحدہ ٹاپک ہے پورا, ٹھیک ہے.
تو بٹ یہ ہے کہ جب آپ اس سائڈ پہ جاتے ہیں تو کمپنیز مطلب ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے فار ڈیولپمنٹ آف نیو پروڈکٹ, ٹھیک ہے, فار ریسرچ انٹرنیشنلی, ٹھیک ہے. تو اوبیسلی گورنمنٹ لیول پہ ہمیں اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو فائنینشیل اوبیسلی ایشو ہے, پھر کچھ ایسی مشینز, کچھ ایسے اکوپمنٹس, ٹھیک ہے, جو ابھی تو انٹروڈیوس ہو گئے ہیں, اس وقت نہیں تھے, ٹھیک ہے. پھر آپ کا ٹرینڈ جو ہیومن ریسورس ہے, ٹھیک ہے, وہ اس وقت نہیں تھا. اب الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پوری اس کی بھی لائن موجود ہے. صحیح. جی. تو سر کیا اس سے پروڈکٹ کی کوالٹی اور نیوٹراسیوٹیکل ایفیشنسی میں کوئی فرق پڑا؟ obviously جب بھی دیکھیں آپ کوئی بھی ٹریننگ لیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ انفارمیشن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی سسٹم کے لیے, کسی بھی ادارے کے لیے, تو وہ اس کی گروتھ کے لیے, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ بینیفیشیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سیم از دیئر جب آپ ایک میڈیسن مینوفیکچرنگ یونٹ میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایون کہ اگر آپ کو ایک نئی وہ ریسرچ کر کے دے دیتے ہیں, ایک آپ کو نئی میتھڈالوجی ڈیولپ کر کے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ایک نیا پروسیس جو ہے وہ اپڈیٹ کر کے دے دیتے ہیں, تو وہ آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی کو انہانس کرتا ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے. مطلب یہ مطلب آپ کو میں کم سے کم بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کو ایون انہوں نے آپ کو 1 day ایک ٹریننگ سیشن کر دیا کہ آپ نے ایسے 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 پروڈکٹ کو بنانا ہے ان دا سائنٹیفک وے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو GMP ہے گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز, وہ آپ کی چاہے آپ نیوٹراسیوٹیکل بنا رہے ہیں, چاہے آپ ہربل بنا رہے ہیں, چاہے آپ کاسمیٹالوجی بنا رہے ہیں, چاہے آپ فارماسیوٹیکلز بنا رہے ہیں, وہ مور اور لیس سیم ہے, ٹھیک ہے. جب آپ اس میں اکوپ ہو جاتے ہیں, ٹرین ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کی جو کوالٹی آف میڈیسن ہے اس کو انہانس کرتی ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے ایک بیسک چیز ہے. اچھا, پھر اس میں آ جاتا ہے اکوپمنٹس کا, ٹھیک ہے. اس کو جب آپ کے پاس ٹریننگ آ جاتی ہے اکوپمنٹس کو چلانے کی, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹریننگ آ جاتی ہے نئے نئے میتھڈس کی, ٹھیک ہے, تو وہ چیز امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے آپ کی کوالٹی آف پروڈکٹ کے اوپر. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح آپ کو مختلف میتھڈز جو قائد-اعظم یونیورسٹی ہمیں کر کے دے رہی ہے, 10 پروڈکٹ کا ہمارا ان کے ساتھ MOU سائن ہوا تھا. میرے پاس نا وہ شیٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے جو چیلنجز, جو مطلب چیلنجنگ جو ہے نا ڈیزیزز, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. صحیح صحیح. اس میں ہم اینٹی کینسر کے اوپر کام کر رہے ہیں, اینٹی ڈائبیٹک کے اوپر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد اینٹی آرتھرائٹس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کولیسٹرول لوئرنگ جو ہے میڈیسن ہے ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ ہماری ہے یہ جو کاسمیٹالوجی ہے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو مطلب بیسک تھا کہ بھئی ہم اس کے بعد اینٹی وائرل کچھ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور ایک ہے جرنل امیونٹی بوسٹر. صحیح صحیح, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہماری جو 10 پروڈکٹس ہیں جو ہم نے اس وقت سلیکٹ کی تھی کہ ان ایریاز میں ہم نے کام کرنا ہے. اور الحمدللہ اس میں 1 آف دا پروڈکٹ جو ہے ہماری وہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے ساشے فارم میں, وہ ہماری اپروو ہو چکی ہے, جس کی پیورلی ریسرچ جو ہے وہ قائد-اعظم یونیورسٹی نے کی ہے. ویری نائس. نہیں سر, یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں نیوٹراسیوٹیکل اور کاسمیٹک کے ریگولیشن کو بھی کافی ویک مانا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں باہر سے امپورٹ کر لیا جائے. تو اس سب میں, اس انوائرمنٹ میں رسپانسیبل مینوفیکچر بننا کتنا مشکل ہو جاتا ہے جو فرینڈلی بھی ہو اور آپ انشور بھی کریں؟ میں ایز اے پاکستانی نا, ٹھیک ہے, میرا ویژن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. صحیح صحیح, ٹھیک ہے. میں میرے خیال میں اس وقت تھا 4تھی کلاس میں تھا یا 5ویں کلاس میں نا, تو ہمارے گھر میں ایک کارٹن تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بی پاکستانی بائی پاکستانی. تو میں اچھا, وہ ہماری obviously مطلب ہم سارے مطلب ایک وہ دیہاتی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ نا متھیل ہوتی تھی جس کو نا, ٹھیک ہے, ہر کمرے کے اندر نا ایک پوری ایسے نا مطلب متھیل بنی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اس کو کانس بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, ٹھیک ہے. وہ تولے کا گانا بھی ہے اس کے اوپر نا, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے اوپر نا ایک کولر تھا بیسیکلی, ٹھیک ہے, گجرانوالا کا یا ادھر کا سیالکوٹ کا بنا ہوا تھا. تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بی پاکستانی بائی پاکستانی, ٹھیک ہے جی. تو وہ میں مطلب 4تھی کلاس سے لے کے مطلب کوئی 2-4 مہینے ادھر پڑھا رہا. وہ میں پڑھتا تھا, میں سوچتا تھا کہ واٹ اٹ مینٹس, ٹھیک ہے. تو اس وقت میرے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی اگر ہم پاکستانی ہیں, ہم نے پاکستانی بننا ہے, تو ہمیں پاکستانی چیزیں خریدنی چاہیے, ٹھیک ہے. جب ہم پاکستانی چیزیں خریدیں گے, اویسلی وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ چیز, وہ سسٹم, وہ ڈپارٹمنٹ, وہ ادارہ, وہ فیکٹری, وہ پروڈکٹ گرو کرے گی. جب وہ گرو کرے گی تو ہماری ڈپینڈنسی انٹرنیشنلی وہ کم ہوتی جائے گی, ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ میرا مطلب تھا, اور میں آج بھی اس کے اوپر مطلب ہوں کہ ہمیں ایز اے پاکستانی جو چیزیں ہیں وہ یوز کرنی چاہیے, ٹھیک ہے.
انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں جب فارماسیوٹیکل کا سٹارٹ تھا دنیا میں, جو بڑی بڑی اس وقت جو بگ گنز ہیں کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, جو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے, جب ان کو آپ دیکھیں تو وہ جب میڈیسن بنا رہے تھے ان کے پاس جو انوائرمنٹ تھی وہ بڑی پور تھی اس وقت, ٹھیک ہے, لیکن گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا, انکریج بھی کیا, اور وہ انہوں نے R&D کے اوپر فوکس کی, ٹھیک ہے, اور وہ کرتے کراتے آج ایک مطلب ہے وہ ایک بہت بڑے جائنٹس بن چکے ہیں, ریسرچ میں ان کا نام ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستان میں اسپیشلی دیکھیں, میں پاکستان میں یہ بہت ہر جگہ پہ یہ کہتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے کافی جگہ پہ یہ لیٹرز بھی لکھے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عراق جنگ تھی نا, ٹھیک ہے, ان میں کچھ سرجریز ایسی بھی رپورٹ ہوئی تھیں جو وداؤٹ اینی انیستھیزیا پرفارم ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ حالانکہ باقی چیزوں میں وہ بڑے رچ تھے, ان کے پاس ریسورسز تھے, لیکن ادھر آ کے جب ان کے بچے میل نیورش تھے, بھوک سے مر رہے تھے, اور ان کی جو سرجریز تھیں وہ وداؤٹ انیستھیزیا پرفارم ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. تو وجہ کیا تھی کہ وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی, وہ مینوفیکچرنگ فیسلٹیز نہیں تھی, وہ اکوپ لوگ نہیں تھے, ٹھیک ہے. اگر ہوتے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی مطلب ایک کیٹاسٹرافک قسم کی نا ان کی مطلب پوزیشن ڈیولپ ہوئی. تو سیم پاکستان میں جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری ایک ڈیفنس لائن ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک آپ کی دیکھیں 3 چیزیں یا 4 چیزیں پبلک کی نیڈ ہے نا. ایک آپ کی ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو لازمی چاہیے, پھر آپ کی خوراک ہے, پھر آپ کی ہیلتھ ہے, پھر لا اینڈ جسٹس ہے, ٹھیک ہے. اگر اس میں اگر آپ لوگوں کو مطلب وہ فلفل کر دیتے ہیں, مطلب یہ 25 سے 30% ہر کا شیئر بنتا ہے, تو آپ ایک سیگمنٹ پورا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب تک آپ پاکستانی چیزوں کو نہیں کریں گے, یوٹیلائز نہیں کریں گے, ان کو آپ انکریج نہیں کریں گے, تو ہماری ڈپینڈنسی جو ہے وہ رہے گی دنیا پہ, ٹھیک ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہے, مطلب فارماسیوٹیکل, نیوٹراسیوٹیکل, بیسک را مٹیریلز, ایکسیپینٹس, ہمیں سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے اس کے لیے. صحیح, بہت اچھا انیشیٹو ہے سر. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ کہا جاتا ہے کہ فارماسیوٹیکلس کا اگر آپ کوئی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں تو بنا گائیڈنس کے مت یوز کریں. تو کیا نیوٹراسیوٹیکل میں بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ کیا نیوٹراسیوٹیکل کو بھی گائیڈنس کے ساتھ یوز کرنا چاہیے یا بنا گائیڈنس کے بھی یوز کر سکتے ہیں؟ اس میں میں آپ کو ایک بڑا ایک سمپل سا ورڈ بتاؤں گا اس کا سلوشن نا, ٹھیک ہے, ویری سمپل ورڈ جو ہماری عام پاکستانی مطلب عوام کے لیے ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے آپ اپڈیٹڈ نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ جب بھی آپ کوئی بھی میڈیسن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کنسلٹ کرنا چاہیے. اور وہ میں ایک ورڈ آپ کو بتا رہا ہوں, مطلب وہ آپ آنکھیں بند کر کے اس سے آپ ڈسکس کر لیں, دیٹ از فارماسسٹ, ٹھیک ہے. جب بھی آپ فارمیسی پہ جائیں, جب بھی آپ میڈیسن کی یوٹیلائزیشن کی طرف جائیں, یو ہیو ٹو ڈسکس ود دا فارماسسٹ, ٹھیک ہے. پھر سمجھیں کہ جو وہ آپ کو ایڈوائس دے رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ مور آر لیس آپ کی ایک سیف ایڈوائس ہے, صحیح, ٹھیک ہے. تو مطلب جنرلی اچھا نہیں ہے تو آپ ٹیلیفونکلی بھی, اب تو ہر کمپنیز نے ان کی اپنی ہیلپ لائنز دی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی ایپل لیبارٹریز الحمدللہ اس میں لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہی ہوتی ہے, بتا بھی رہی ہوتی ہے. آپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں فارماسسٹ؟ بالکل. ہم وہاں پہ میں خود بھی بیسیکلی مطلب اسی فیلڈ میں, اور اوور آل بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو آن لائن لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے, اگر لینی ہے تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس کے کیا نقصانات ہیں, ٹھیک ہے. وہ مطلب ایک پوری ان کو گائیڈ لائن ہم پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اچھا اس کے بعد اب تو AI بھی آ گیا ایبویسلی, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ جو بیسٹ ہے کہ آپ ورڈ فارماسسٹ کو ذہن میں رکھیں. یعنی کچھ بھی ایسے ہو سکتے ہیں پروڈکٹ جو کہ سائیڈ افیکٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کا, ایون کہ اگر آپ ہم یہ چائے ہمارے سامنے رکھی ہے, اگر ہم 20 کپ پی لیں یا ڈیلی کے 15 کپ پی لیں یا 10 پی لیں, اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم ایسیڈیٹی ہے یا کوئی اور ایشو ہے یا ہم اس میں شوگر زیادہ ڈال رہے ہیں, پتی زیادہ ڈال رہے ہیں یا کوئی بھی, اس کے بھی ایک سائیڈ افیکٹ ہیں, ایک ڈوزیج فارم ہے نا. سیم اگر آپ کوئی بھی چیز لے رہے ہیں نا, ان کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ہو سکتے ہیں. بیسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی میڈیسن کی بات ہے آپ فارماسسٹ سے ڈسکس کریں, صحیح, چاہے وہ کمیونٹی فارمیسی پہ ہے, چاہے آپ کے کوئی بھی کسی بھی کنٹیکٹ میں. پھر کہا جاتا ہے اس میں کیمیکلز کس طرح کے ہیں, تو کبھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا پروڈکٹ جو بالکل ہی کیمیکلی فری ہو؟ بالکل ہیں, ایسے پروڈکٹ ہیں, ٹھیک ہے, جو کیمیکل فری ہیں, ٹھیک ہے, وہ آرگینک ہیں, ٹھیک ہو گیا, کیمیکل فری ہیں,
اچھا اس میں مطلب بہت بڑی لسٹ ہے اس کی. تو آپ کیا اسکن کیئر کے اندر جو ہے سیرمس وغیرہ بھی آپ کی کمپنی پرووائڈ کرتی ہے؟ بالکل, اس میں قیدم یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہمارا جوائنٹ وینچر ہے, اور قیدم یونیورسٹی نے ایک اور بھی اس میں نا مطلب اسٹارٹ اپ لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس میں ہمیں جو اس میں اس کے کلرز ہیں, اس کے فلیورز ہیں, یا اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ نیچرلی ایکسٹریکٹ کر کے دے رہی. صحیح صحیح, یعنی کہ آپ کے پروڈکٹس کیمیکل فری ہیں. ہاں بالکل بالکل. اچھا اس میں نا پھر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کیمیکل فری ہوتا ہے, ایک آپ کی جو گائیڈ لائنز ہیں نا, ٹھیک ہے, کہ گائیڈ ود ان گائیڈ لائنز اگر آپ کوئی بھی ایڈیٹیو ایڈ کر رہے ہیں, اگر وہ ود ان دا گائیڈ لائن ہے تو وہ پھر ریلیٹیولی سیف ہے, ٹھیک ہے. اگر گائیڈ لائن سے اوپر ہے آپ کی مطلب اس کی جو اسٹرینتھ ہے یا اس کی مقدار ہے, تو پھر وہ سپوز کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی, بلکہ وہ رپورٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ادروائز تو آپ اس وقت ہم جو بھی چیز یوز کر رہے ہیں, چاہے وہ ہم اس میں آپ کہہ سکتے ہیں آئس کریم یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کوئی مطلب بیکری کی آئٹمز یوز کر رہے ہیں, ان میں بھی ساری یہ کیمیکلز موجود ہیں, ٹھیک ہے. یہ سارے ان میں کلرز بھی ہیں, ان میں ایڈیٹیوز بھی ہیں, ان میں پریزرویٹو بھی ہیں, ان میں ساری چیزیں ہیں, فلیورز بھی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کے ود ان دا رینج موجود ہیں دین دے آر سیف, ٹھیک ہے. اور پھر اگر اس میں اسپیشلی ہم جو ایپل لیبارٹریز ہیں, ہم اس میں پائنیئر ہیں کہ ہم کلرز اور فلیورز, ٹھیک ہے, اس میں ہم میکسیملی ہم اس سے اوائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری جو فارمولیشنز ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلرز ہم بالکل نہ ڈالیں, اور فلیورز میں بھی ہم جا رہے ہیں کہ ہم فلیورز کو بھی منیمائز کر دیں. صحیح. تو سر آپ کے جو کریم کے پروڈکٹس ہیں وہ میڈیکیٹڈ بھی ہیں اور کاسمیٹک دونوں ہیں, تو اس سب کے اندر فارمولیشن پرنسپل میں بنیادی فرق کیا آ جاتا ہے؟ دیکھیں وہ تو میڈیکیٹڈ اوبویسلی, مطلب جب بھی آپ میڈیکیشن کی بات آتی ہے اٹ مینس دیر از سم ریمیڈی نا, ٹھیک ہے, مطلب کہیں نہ کہیں پہ کوئی ریمیڈیل ایک وہ ساؤنڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو اگر آپ کو کس طرح کی ریمیڈی چاہیے تو وہ آپ کو میڈیکیٹڈ کاسمیٹکس کی طرف جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. پلس یہ ہے کہ جو جنرل آپ کی کاسمیٹکس ہیں, ٹھیک ہے, اس میں گلو کے ہو گیا, اس میں کلرز کی مطلب شائن کے لیے ہو گیا, ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ کی جنرل کاسمیٹکس میں آ جاتی ہے. صحیح. تو سر یہ جو اسکن پر لگانے والی کریمز ہوتی ہیں, کوئی بھی آ سکتی ہیں, ڈفرینٹ برانڈس کی ہیں, اس پہ کہا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ ہماری اسکن کے اندر جا کے ابزارب ہوں گی, یا کبھی یہ کہ ہمارے الٹرا وائلٹ ریز کے ساتھ وہ جو ہے ریئیکٹ کر سکتی ہیں. تو جو آپ کا پروڈکٹ ہے آپ کیسے انشور کرتے ہیں کہ وہ سیفٹی اور کیمیکل فری ہوں اور مطلب ویریفائی ہوں, کسی کو ریئیکٹ نہ کریں؟ دیکھیں وہی میں آپ سے پھر بات کروں گا کہ ہم نے جو قیدم یونیورسٹی کے ساتھ ہماری جو ریسرچ چل رہی ہے, اس میں ہم ان کو نیچرلی جو ہے نا جی, جو مطلب کچھ پلانٹس اور فروٹس ہیں ان سے ایکسٹریکٹس لے رہے ہیں. صحیح صحیح, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر ہم ورک کر رہے ہیں کہ وہ تاکہ اس کے جو ہارمفل افیکٹس ہیں وہ کسٹمر کے اوپر نہ آئیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ون آف دا ہمارا جو بیسک مطلب آبجیکٹیو بھی یہی تھا اس وینچر کا, یا اس مطلب جو ہماری آپس میں چل رہی ہے ایک ریسرچ کولیبریشن, ٹھیک ہے, کہ جو بھی ہماری پروڈکٹ بنے وہ کم از کم جو پیشنٹ فرینڈلی ہو, کسٹمر فرینڈلی ہو. صحیح صحیح. تو سر آپ بھی یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل بہت کنٹروورسی چل رہی ہے وائٹننگ اور فیئرنیس کریمز کو لے کے, انجیکشنز تک لگوائے جا رہے ہیں, آپ کا کیا اسٹانس ہے سب کے اوپر؟ کیا یہ ضروری ہے, اور اگر ہے تو کتنا کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جب بھی کوئی چیز نا وہ سمجھیں کہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے نا کوئی بھی چیز, وہ نقصان دہ ہے. صحیح بات, پہلی بات, ٹھیک, کوئی بھی چیز ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اچھا بنایا ہے, ٹھیک ہے, ہر انسان کو. تو مطلب ہمیں بالکل ہی وہ اس میں نہیں پڑھ لینا چاہیے کہ ہم نہ بالکل ہی وہ آؤٹ آف دا وے نظر آئیں, لائک مائیکل جیکسن, ٹھیک ہے. تو مطلب ہمیں وہ والی نہیں میتھڈالوجی کی طرف جانا چاہیے. ہاں جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اچھے لگنے کی وہ اس کی طرف آپ جائیں, ٹھیک ہے. باقی یہ جو آپ بات بتا رہی ہیں یہ کسی دور میں تھا, میں نے آپ سے پہلے بھی مطلب اس میں عرض کیا کہ 65 ایئرز پاکستان میں یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ریگولیٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے. آئی اپریشیٹ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, اور اسپیشلی جو آج کے جو اس وقت ان کے سی او ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر عبید ملک صاحب, ٹھیک ہے, اور پوری ڈرائیو کے انہوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا, ٹھیک ہے, اور اس کو ریگولیٹ کیا, ٹھیک ہے, ریگولیٹ کیا, اور آج یہ چیزیں تقریباً ختم ہو گئی ہیں جو آپ بتا رہی ہیں کہ مرکری یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو پیشنٹ کی صحت کے لیے بہت ہارمفل تھے, اسپیشلی اسکن اور مطلب کی بیوٹی کے حوالے سے. جی اسی پہ میں آنا چاہ رہی تھی کہ حالانکہ مرکری, اسٹیرائڈ اور یہ جو ہے ہائیڈروکوینین جیسے انگریڈینٹ بہت عام ہو چکے ہیں, آپ کے کون سے ایسے پروڈکٹ ہیں جو انشور کرتے ہیں کہ وہ بالکل سیف ہیں؟
یہ ہمارے جتنے بھی سیرمز ہیں الحمدللہ وہ بالکل ان سے فری ہیں. ٹھیک ہے, ان میں کوئی کسی قسم کی اس طرح کی مطلب نہیں ہے. بیسیکلی یہ لوگ کرتے کیوں ہیں؟ اور جو آپ کا جو پچھلا بھی کویسچن تھا نا, میں اس کو تھوڑا سا مطلب جنرل جو ہماری مطلب پبلک ہے اس کے لیے کہوں گا کہ ہمیں نا پیشنس سے کام لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم ہماری ایز اے نیشن ہے کہ ہم راتوں رات ہم بن جائیں. نہیں چلیں گورے, اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات نا کروڑ پتی ہو جائیں. ٹھیک ہے, پہلی یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم کہتے ہیں راتوں رات ہم گورے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اور راتوں رات ہم ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب ایک جو ہرینس ہے نا اس سے نکل جائیں. ہر چیز کا ایک نیچرل ٹائم ہوتا ہے, وہ ٹائم دیں اس کو. اگر آپ وہ ٹائم نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ سمجھیں کہ آپ روڈ کے اوپر 120 کی لمٹ ہے اور آپ 140 پہ چل رہے ہیں. ڈیفینیٹلی دیٹ ول لیڈ ٹو سم ایکسیڈنٹ. لیکن سر ہمارے تو بیوٹی اسٹینڈرڈس بھی یہی بن چکے ہیں کہ جب تک آپ گورے نہیں ہو, چٹے نہیں ہو, تب تک آپ کو جو ہے بلی کیا جاتا ہے ایک طرح سے. اور ہماری انڈسٹری کا بھی جو ہے معیار اسی پہ رکھا جاتا ہے کہ جی اتنی گوری ضرور ہونی چاہیے. اس وجہ سے لوگ وائٹنگ انجیکشن یا کریمس کی طرف جاتے ہیں نہ کچھ ایون ریمیڈیز بھی وہ بنا رہے تھے. تو آپ یا کوئی ایسی ریمیڈی سجیسٹ کر دیں آڈینس کو کہ وہ اگر وہ بنائیں تو ان کی اسکن بہتر رہ سکتی. یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی وائٹ ہو جائیں گے. تو وہ کچھ ریمیڈی سجیسٹ کریں یا پھر یہ بتائیں کہ کیا سائڈ افیکٹ مزید ہو سکتے ہیں باڈی کے ساتھ. ایسے ہی اس میں کافی مطلب پروڈکٹس ہیں, جس طرح گلوٹاتھیون ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایپل لیبارٹریز بھی بنا رہی ہے کیپسول فارم میں. ٹھیک ہے, بہت اچھی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اس کو ریگولرلی لیں. ٹھیک ہے, اور یہ جب آپ لیتے رہیں گے آپ کی اسکن میں گلو اور شائن آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو باقی انجیکٹیبل کی طرف بھی لوگ جا رہے ہیں, میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی دیکھیں ٹھیک ہے وہ ریکوائرمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بلی کرتے ہیں, ساری سلسلے ہیں, لیکن یہ کانفیڈنس آپ کے اندر ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, اگر آپ کے اندر کانفیڈنس ہے تو سمجھیں کہ پھر آپ نا چاہے وہ آپ کونڈولیزا رائس ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو دیکھیں آپ پوری دنیا پہ حکومت کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ہیں کونڈولیزا رائس. ٹھیک ہے, اگر اس کی پکچر آپ ذہن میں رکھیں, لیکن وہ پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہی تھی ایک ٹائم میں نا. ٹھیک ہے, اس کا کلر تو کہیں اس میں آڑے نہیں آیا. ٹھیک ہے, اس کی جو اسٹرینتھ تھی, اس کا جو کانفیڈنس تھا, اس کی جو پیچھے مطلب پوری ایک وہ اسپرٹ تھی. ٹھیک ہے, اس نے اس کو مطلب ہے کہ پوری دنیا پہ مطلب اس کا ایک ٹیکسٹ شاید چلتا ہوگا, ان کا ایک وہ جو ہے نا جی ای میل چلتی ہوگی, اور دنیا جو ہے اور لوگ جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے تھے. تو میں اس چیز کو میں پرسنلی تو بالکل نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ کو گڈ لکنگ ابویسلی کانفیڈنس میں ایڈیشن کرتا ہے. اس کے لیے پروڈکٹس موجود ہیں, اس میں آپ کے مختلف سیرمز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے مختلف کیپسولز ہیں. ٹھیک ہے, ٹیبلٹس ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں, جس سے آپ کی اسکن بہتر ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں نا, اسکن میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا بلڈ فلو کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کے مختلف جو انگریڈینٹس ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کی اویلیبلٹی یا ان کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ سمجھیں کہ مقدار کم ہوتی ہے, جس سے آپ کی اسکن ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا اس کے اندر جو ہے وہ شائن نہیں آتی. ٹھیک ہے, ایون کہ ایک پروڈکٹ ہے جنکو بائلوبا. ٹھیک ہے, وہ آپ کی اسکن بیوٹی کو بہت انہانس کرتی ہے. اچھا, گلوٹاتھیون بہت انہانس کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ سیرمز ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کی بیوٹی کو بہت انہانس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جلدی میں نہ جائیں. ٹھیک ہے, ایک پروسیس کے تھرو کریں. ٹھیک ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے رزلٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نا اگر آپ نے کہیں جانا ہے, میٹنگ میں جانا ہے, اس پہ جانا ہے, آپ کو جو جنرل مطلب کاسمیٹکس ورڈ جو ہے بیسیکلی ایک سرجیکل ورڈ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کاسمیٹک. ٹھیک ہے, جیسے ان جنرل لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کی حکومت سارے کاسمیٹکس میز لے رہی ہے. ٹھیک ہے, کاسمیٹک میز کے آپ نے فیسینیٹ کرنا ہے لوگوں کو, لوگوں کے مطلب مائنڈ کو آپ نے وہ کرنا ہے, کور کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب وہی ٹرمینالوجی کاسمیٹکس. ایک ہوتا ہے سرجیکل میز کہ آپ نے اپنی اکانومی کو مطلب مائکرو لیول سے انہانس کرنا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کی جو پاورٹی لیول ہے اس کو کم کرنا ہے, انفراسٹرکچر کو آپ نے مینٹین کر, وہ ہے سرجیکل. ایک مطلب کاسمیٹکس میئرز ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب آپ نے وہ والی اس میں سچویشن میں جانا ہے پھر آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ اس میں کافی چیزیں ہیں جو آپ کو فردر ٹائم بینگ جو ہے نا, فار 1 ڈے فار 2 ڈے, وہ کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے پراپر ریمیڈی کرنی ہے پھر آپ کا ایک ٹائم فریم آپ کو چاہیے ہوگا.
ٹھیک ہے 2 month ہے 3 month ہے, پورا کورس کریں گے, کورس کے بعد پھر جا کے اور پھر اس کے بڑے اچھے رزلٹس آتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, ہاں پھر اس کے بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں اور وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. لیکن سر آج کل ایک چیز بہت کامن ہوگی, ہر کوئی کنسرن ہے اپنی ایک تو ہائٹ کو لے کر, اپنی ایک ویٹ کو لے کر. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسے پروڈکٹ یا ہربل چیزیں یا ٹی کا استعمال کریں جس سے ہمارا ویٹ بھی کم, اور کچھ کہتے ہیں ہماری ہائٹ انکریز. اب کچھ ایسے پروڈکٹ آ چکے ہیں مارکیٹ میں اور وہ سیل آؤٹ بھی بہت ہو رہے ہیں. اب اس کے پیچھے ریالٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ہائٹ پہ بات کرنا چاہوں گی. اب کافی ایسے لوگ ہیں کچھ ہربل پروڈکٹس اپنے سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے آپ کی ہائٹ انکریز ہوتی ہے. اس میں ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں کہ اس سے جو آپ کی ہائٹ اتنے لیول کی بڑھ گئی ہے. کیا ریالٹی میں کوئی ایسا پروڈکٹ ہے یا کوئی ہربل چیز ہے جس سے آپ کی ہائٹ انکریز ہو سکے؟ دیکھیں مس, اس میں میرے پوائنٹ آف ویو سے نا تو مطلب ایک کوئی بگ چینج تو نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, صحیح ہے کہ آپ کی ہائٹ اس سے بڑھے گی. ہاں اگر آپ کی ہائٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نا ہائیلی میل نیورشن ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اندر نیوٹریشنل ویلیو جو ہے جو آپ کی ڈیلی جو چاہیے ہوتی ہے وہ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اوور آل آپ کی گروتھ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں صرف پھر ہائٹ نہیں آئے گی, آپ کی جتنے بھی باڈی مطلب فنکشنز ہیں اور باڈی کی جو اوور آل آپ کا اسٹرکچر ہے وہ سارا کمپرومائز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو مطلب ٹریٹ کرنے کے لیے تو obviously میڈیسنز ہیں. ٹھیک ہے, آپ نیوٹریشنل اس میں مورنگا میں کہتا ہوں ہمیں ڈیلی یوز کرنا چاہیے. مورنگا آپ دیکھیں ہمارے پاس ہم بھی بنا رہے ہیں مورنگا الحمدللہ پیورلی آرگینک ہے. ٹھیک ہے, تو مورنگا آپ ڈیلی یوز کریں. اچھا, وہ مورنگا ایسی چیز ہے جو آپ کی ایک تو ڈیلی نیوٹریشن ویلیو کو مطلب پورا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا, سیف بھی ہے. ٹھیک ہے, اور پلس یہ کہ آپ کی امیونٹی کو بھی وہ بوسٹ کرتا ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے 1 مہینہ لیں, چاہے 2 مہینے لیں, چاہے 6 مہینے لیں, وہ آپ کے اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مورنگا کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. مورنگا بالکل یوز کریں. اچھا, آپ کو ملٹی ویٹامنز یوز کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آپ کریں, اچھے ہیں آپ کی مطلب جنرل باڈی ہیلتھ کے لیے بھی اچھے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی گروتھ کے لیے مطلب اوور آل گروتھ, صرف ہائٹ پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے, اگر پھر آپ بالکل ہی آپ مطلب کانشیس ہیں ہائٹ پہ تو پھر آپ کسی اچھے برانڈ کے شوز لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو وہ اور دوسرا جو ہے سر ویٹ کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گی. لوگ ویٹ کو لے کے کافی کنسرن ہوتے ہیں کہ اپنے یہ ٹی لے لیں گے تو یا پھر یہ والا جو ہے ہم گرین ٹی لے لیں گے تو ہم کم ہو جائے گا, لیکن ایسا کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو اس کے اوپر کیا آپ سٹانس دیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ویٹ obviously ویٹ کا مطلب ایک کنسرن ہے اور ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس میں ایسی نیوٹریشنل چیزیں موجود ہیں جو آپ کے ویٹ کو کم کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, لائک گارسینیا کمبوجیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ بڑا اچھا ہے, ویٹ لاس میں ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ کی مختلف ٹیز ہیں وہ بڑا ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم بنا رہے ہیں گارسینیا کمبوجیا, ساشے فارم میں ہمارے پاس موجود ہے اور الحمدللہ اس کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں. اس سے ویٹ لاس میں ہیلپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو سارے میز اکٹھے لینے ہوتے ہیں. صرف آپ ایک چیز کے اوپر نہیں, کبھی بھی آپ ڈپینڈ نہیں کریں گے. آپ نے اپنی جو فوڈ انٹیک ہے, آپ کی جو ڈیلی جو لائف کی ہیبٹس ہیں اس کو بھی آپ نے سیٹ کرنا ہے. واک کی بھی آپ نے اپنی ہیبٹس سیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری میرے ایک نا یہ پھر ایک بنچ آف ایکسرسائزز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جب آپ کا کلیکٹ ہو جاتا ہے پھر اب obviously نا آپ کی جو مطلب ہے جو ویٹ لاس کی ایکسرسائز ہے وہ آپ کی فروٹفل ہوتی ہے. صحیح. تو سر ابھی آپ نے بات کی تھی کہ آپ لوگ اینٹی ڈائبٹک وغیرہ کوئی چیزوں کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں, تو ابھی جو لوگ چینی کا استعمال بہت کرتے ہیں اس پہ کافی ڈیبیٹ بھی چلی تھی. تو ایز اے فارماسسٹ آپ یہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا چینی باڈی میں مطلب نقصان کرتی ہے, اور دوسرا اگر وہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ بہت فریش ہے, اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ پھر وہی چیز ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ نا. ٹھیک ہے, تو چینی ظاہری سی بات ہے ہم نے بہت زیادہ استعمال کریں ان جنرل. ٹھیک ہے, اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیلی اتنی شوگر لے سکتے ہیں. جب آپ اس سے اوپر جائیں گے تو وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ پھر میں وہی کیونکہ آئی ایم کنسرنڈ ود مطلب نیوٹراسوٹیکل اور آرگینک پروڈکٹس. ٹھیک ہے, تو میں آج بھی اپنے گھر میں نا گڑ استعمال کر رہا ہوں. میں خود گڑ استعمال کرتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ ریلیٹیولی سیف ہے ایز کمپیئر ٹو چینی. ٹھیک ہے, اچھا اس میں خیر ایک اور وجہ بھی تھی. جب ایک دفعہ چینی کے ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے تھے تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ ہم اس طرح کیوں لوگوں کی مطلب اس میں بلیک میلنگ میں جائیں. ٹھیک ہے, تو میں نے اس دن سے گھر میں 100% کٹ کر دی تھی کہ بھائی نہیں, چینی نہیں, اب گڑ چلے گا. گھر والوں کو پھر آپ نے کنونس بھی کرنا ہوتا ہے obviously. ٹھیک ہے, اب وہ ان چیزوں سے تو ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ جو بھی ہے ریٹ بڑھ گیا ہے,
یا اس کے پیچھے کیا بلیک مطلب ملیں گے. ٹھیک ہے انڈیویجول لیول پہ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ آپ نے اسٹارٹ تو لیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, تو گھر والوں کو آپ نے پھر بتانا, مطلب میں نے جو ان کو بتایا کہ بھائی یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشیل ہے along with that. ٹھیک ہے, سیم یہ تھوڑا سا ریلیونٹ ہے اس آج کے پوڈ کاسٹ سے. میرے گھر میں اس وقت مور اور لیس ساری نا فوجی پروڈکٹس یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جب پیچھے میس کریٹ ہوا سارا بڑا ایک نا مطلب برے طریقے سے کہ ہم نے نا اپنی لوکل چیزیں نہیں لینی, چاہے وہ آپ کا آئل ہے چاہے آپ کی باقی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ایون کہ ہمارے گھر والے مطلب وہ ایک عجیب سی ایک فضا قائم ہو گئی تھی نا کہ یہ جو آپ کی فوجی پروڈکٹس ہیں یہ تو کوئی خدا نخواستہ ہماری کمیونٹی کے لیے نقصان دہ ہیں. تو میں نے اس دن سے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر وہی بات ہے بی پاکستانی بائی پاکستانی. تو میں اب تقریباً چیزیں ساری وہی لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے, جو مینوفیکچرڈ بائی فوجی فاؤنڈیشنز ہیں. یس, ٹھیک ہے, جو بھی ان کی جتنے بھی ان کے ادارے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کی اس میں آئل ہو گیا, باقی فوڈز ہو گئے جو میکسیمم اویلیبلز ہیں, ایون کہ ملک تک ہماری فیکٹری میں بھی وہی جا رہا ہے. اس کے بعد جب یہ ایک کمپین چلی نا کہ ہم نے نہیں یوز کرنی. ٹھیک ہے, اب ہم کیونکہ عام پبلک کو نہیں پتہ کہ جب اس طرح کا ہمیں میسیج دیا جاتا ہے اس کے پیچھے کتنی مطلب ملین روپیز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے باہر کے لوگوں کی, ہمارے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے اور ہماری جو مطلب پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک وہ میسیج دیتے ہیں اور اس میسیج کے لیے ان کی بڑی ہیوی انویسٹمنٹس اور بڑی ان کی ورکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم ایز اے کمیونٹی بہہ جاتے ہیں کافی چیزوں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہمیں بہنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو چینی جو ہے وہ آپ بات پھر چینی پہ آتی ہے. چینی کو بھی آپ ایک لمٹائز کر کے یوز کریں. ٹھیک ہے, اس کے obviously سائڈ افیکٹ ہیں. ٹھیک ہے, پہلے لوگ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, گڑ تھا, دیسی شکر تھی. ٹھیک ہے, تو اب ادھر آ گئے, تو جتنا کم کریں گے اتنا بہتر ہے. تو سر اب بس یہ میں کچھ سوالات ہیں, آخری سوالات ہیں, پھر پوڈ کاسٹ کا وقت بھی جو ہے ہونے والا ہے. تو سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گی آل اسکن ٹائپ پروڈکٹس. ہر پروڈکٹ پہ لکھا ہوتا ہے آل اسکن ٹائپس, لیکن جب وہ یوز کرتا ہے کوئی بھی بندہ تو وہ ہر اسکن ٹائپ کا نہیں ہوتا. تو آپ کے کون سے ایسے پروڈکٹ ہیں جو انشور کرتے ہیں, یا آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے کون سے ایسے پروڈکٹ کے انگریڈینٹ میں کون سے ایسے لفظ کو دیکھا جائے جس سے آپ شور ہو جائیں کہ ہاں یہ میں لے سکتا ہوں, یہ مجھے سوٹ کرے گا؟ آپ اس میں نا ایک ہی لفظ دیکھیے گا جب بھی آپ اگر میڈیسن لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک لفظ میں نے آپ کو پہلے بتایا فارماسسٹ کا, جب آپ فارمیسی پہ جائیں. اچھا, دوسرا لفظ آپ دیکھیں ایپل لیبارٹریز. اچھا, ٹھیک ہے, جب آپ ایپل لیبارٹریز دیکھیں, یہ میرا مطلب دعویٰ بھی ہے اور الحمدللہ آئی ایم ہائیلی کانفیڈنٹ. ٹھیک ہے, کہ ہم ہمیشہ نا پیشنٹ کو اور کسٹمر کو دیکھ کے چیز بنا رہے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, جب آپ ایپل لیبارٹریز دیکھیں, آپ وہ میڈیسن لے لیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو جو بھی انٹینڈڈ اس کا رزلٹ ہوگا وہ ود منیمم یا زیرو سائڈ افیکٹس تو نہیں کہہ سکتے, ود منیمم سائڈ افیکٹس آپ کو نا وہ چیز فائدہ دے گی. صحیح. تو سر اب ایک اور چیز ہے کہ بہت کنسرن ہوتا ہے لوگوں کا سینسیٹیو اسکن والوں کا. وہ کہتے ہیں کہ سینسیٹیو اسکن والے اکثر نا اوائڈ کرتے کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرنے سے. کوئی بھی پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے لیکن ان کو ایک ٹینشن لگی رہتی ہے پتہ نہیں سوٹ کرے گا کہ نہیں. تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو میرا نا سب سے بیسٹ مشورہ یہی ہے کہ جو اس طرح کے مطلب جو ہائپر سینسٹیو لوگ ہیں وہ کنسلٹ کریں اپنے جو بھی اسکن اسپیشلسٹ ہیں نا ان سے. ٹھیک ہے, وہ اچھا اس میں پھر ان کے انگریڈینٹس بھی وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, پتہ ہوتا ہے بعض اوقات نا کوئی اسپیسیفک انگریڈینٹ ہے اس سے ان کو الرجی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اریٹیشن ہو سکتی ہے, تو وہ کریں. اور پھر میں بات ریپیٹ کروں گا, اس میں اگر اس وقت آپ کے پاس کوئی اسکن اسپیشلسٹ اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ فارمیسی پہ فارماسسٹ سے گائیڈ لائن ان سے لازمی کنسلٹ کریں. صحیح. تو سر اب آپ کے سر جو کچھ لوگ جو ایکنی کا شکار ہوتے ہیں وہ ٹی ٹری آئل کا بولتے ہیں کہ وہ زیادہ یوز کریں, لیکن کچھ کو وہ بھی سوٹ نہیں کرتا, تو ان کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گے؟ اوبویسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ ہر یہ مطلب ایک اس کو میں پیشنٹ ہی کہوں گا, پیشنٹ ٹو پیشنٹ نا سچویشن ویری کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے کی مطلب کچھ لوگ ہیں وہ ایک میڈیسن لے رہے ہیں ان کو الرجی کرتی, دوسرے کو نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو پھر آپ ان کو اپنی ہسٹری شیئر کرنی چاہیے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور اس ہسٹری کے اکارڈنگلی نا وہ پھر وہ میڈیسن لیں. صحیح. تو سر اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے کافی ایسے پروڈکٹس آ چکے ہیں, ایسی کمپنیاں آ چکی ہیں جن کے پروڈکٹ صحیح نہیں چلتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں. تو اس چیپ اور انٹسٹڈ پروڈکٹ مارکیٹ کو کیسے نقصان پہنچاتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں سب سے بڑا تو نقصان یہی ہے کہ جو آپ کا جو ایک کسٹمر ہے, جو پیشنٹ ہے, جو اس کا اعتماد ہے, اس کو نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, پھر بات وہی چلی جاتی ہے کہ ہم جب اس کے اوپر کنونسڈ ہیں, فوکسڈ ہیں کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی. ٹھیک ہے, تو جب آپ اچھی پروڈکٹ مارکیٹ میں دیتے ہیں تو وہ آپ کو اوبویسلی وہ
فیڈ بیک دیتی ہے, ٹھیک ہے, اچھا فیڈ بیک دیتی ہے, ٹھیک ہے. جو اب تو خیر میں نہیں سمجھتا, بلکہ میں بڑا اس کے اوپر ہوپ فل بھی ہوں اور کانفیڈنٹ بھی ہوں کہ اب پاکستان میں بہت حد تک یہ والا جو میس ہے یہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی کیٹیگریز آر دیئر, ٹھیک ہے. اور میں نے ایک بات کی کہ جب بھی آپ میڈیسن لینے جائیں, جب آپ کو ایپل لیبارٹریز نظر آ جائے آپ آنکھیں بند کر کے لے لیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہاں صحیح. کیا فیوچر میں تھراپیوٹک کاسمیٹک کا بھی انتخاب کر رہے ہیں, چوز کر رہے ہیں کہ آپ یہ بھی اسٹارٹ کریں گے؟ جی بالکل ہے, ان شاء اللہ تعالی ہمارا تھراپیوٹک کاسمیٹالوجی کا بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ہم جو جا رہے ہیں جو ہمارے ایکسیپینٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور ایکسٹریکٹس ہیں, ان کی ہم جو لوکل لیول پہ مینوفیکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ہمارا جوائنٹ وینچر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ, کہ تاکہ ہم اس میں بھی جو ہماری ڈپینڈنسی ہے انڈیا کے اوپر تھی یا باقی ملک کے اوپر ہے, ہماری یہ مطلب خواہش ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ڈپینڈنسی جو ہے ہماری ختم ہو جائے, اور پاکستان جو ہے جس طرح ہم باقی چیزوں میں الحمدللہ میزائل ٹیکنالوجی میں باقی ہمارے جو آرسینلز ہیں, ٹھیک ہے, اوور آل جو ہیں اس میں ہم مطلب ایک ویل ایکوپڈ ہیں, تو یہ بھی آپ کی ایک سیکنڈ ڈیفینس لائن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ جب آپ مطلب یہ وہ چیز ہے کہ جو جنگ میں بھی آپ کو نا کام آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. روانڈا میں جب خانہ جنگی تھی تو روانڈا میں ایک چیز کے اوپر بوتھ دا پارٹیز وار ایگریڈ کہ آپ نے کسی فارماسیوٹیکل کے اوپر اٹیک نہیں کرنا. فار مینی ایئرز ڈیکیڈز وہاں پہ خانہ جنگی رہی روانڈا میں, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو پروڈکشن مینیجر یا جو فارماسسٹ ہوتا تھا فیکٹری کا, اس کی مطلب جو امپارٹینس تھی وہ لائک پرائم منسٹر تھی وہاں پہ, وہ اتنی ریسپیکٹ تھی فرام بوتھ دا پارٹیز, ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی, کیوں کہ یہ ایسی چیز تھی, وہ آپس میں لڑ رہے تھے لیکن ان کو میڈیسن تو چاہیے تھی, ان کی کمیونٹی کو میڈیسن تو چاہیے تھی. اور جب آپ کی اللہ نہ کرے اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, آپ کسی ملک کے ساتھ آپ کی لڑائی لمبے عرصے کے لیے شروع ہوتی ہے, تو یہ جو آپ کی ڈیفینس لائن ہے یہ بہت سٹرانگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے بھی, ٹھیک ہے, مزید اس کے اوپر فوکس کریں, ٹھیک ہے. اس میں اسپیشلی ٹیکس کے حوالے سے اس وقت جو ہے جو نیوٹراسیوٹیکل کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا بم گرایا ہوا ہے ٹیکس کا, ٹھیک ہے, تو اس کو کم کریں, ٹھیک ہے. دیکھیں جب آپ ٹیکس بڑھائیں گے obviously تو جو ہماری کاسٹ آف جو ڈوئنگ بزنس ہے وہ بڑھ جائے گی. جب وہ بڑھے گی تو آہستہ آہستہ جو ہماری لوکل مینوفیکچرنگ ہے وہ اسکیوز ہونا شروع ہو جائے گی. صحیح بات ہے, کمپرومائز ہوتی ہیں, کافی کمپرومائز ہوتے ہیں. اب اگلا بجٹ آنے والا ہے, میری بھائی آپ سے یہ اسپیشل ریکویسٹ ہے, اس کے اوپر آپ مطلب فارماسیوٹیکل اور نیوٹراسیوٹیکل کی جو سلیب ہے وہ سیم کر دیں, تاکہ یہ جو ہماری سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو مطلب ملٹری انسٹالیشنز ہیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری انسٹالیشنز ہیں ہماری جو مطلب یہ میڈیسن کی جو فیلڈ ہے, تاکہ اس میں ہم سیلف سفیشینٹ ہیں, تو سمجھیں کہ ہم ایک اور ٹارگیٹ اچیو کر چکے ہیں. صحیح. تو بس سر ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت بھی جو ہے بس اینڈ ہونے والا ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی جو ہماری کنزیومر کے لیے ہوگا اسپیشلی, کہ آپ ایک جملے میں کنزیومر کو بتائیں کہ اسکن کیئر نیوٹراسیوٹیکل سپلیمنٹ کا انتخاب کیسے کریں, کوئی ایڈوائس ان کو دیں. پہلی بات تو میری مطلب پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے یہی ہے کہ جب بھی آپ اسکن کیئر کو مطلب آپ چوز کرنا چاہیں, ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ آپ کو جہاں پہ ایپل لیبارٹریز نظر آئے آپ آنکھیں بند کر کے لیں, ٹھیک ہو گیا. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بڑے اچھے آپ کو ریزلٹس ملیں گے, اور آئی ول اپریشیٹ فار دا فیڈ بیکس. یس, ٹھیک ہے, جس طرح کا بھی فیڈ بیک ہو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ڈیو ٹو دا ریزن کہ اس فیڈ بیک سے ہی ہماری امپرومنٹ آتی ہے, اور دس از پارٹ آف دا GMP, ٹھیک ہے, کہ جب آپ کو کوئی فیڈ بیک آتا ہے تو وہ اس سے آپ کی چیز امپروو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے لینی ہے پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ فارماسسٹ سے کنسلٹ کریں, ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا آپ تھوڑا دیکھ لیں کہ آپ کی اسکن کی کنڈیشن کیا ہے, ٹھیک ہے. آج کل AI کا دور بھی ہے, ساری چیزیں نیٹ پہ اویلیبل ہیں, ڈرائی اسکن ہے, آئلی ہے, اچھا جی, کمبینیشن ہے, کلر فینٹ ہے, اچھا کوئی اس طرح کی اور آپ کو ایکنی کا ایشو جو بھی ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ تھوڑا اسٹڈی کر لیں, اسٹڈی کر کے اس کے بعد آپ نا اس کو استعمال کریں. صحیح جی. اور پوری ڈوز جو ہے اس میں ہمیشہ جو آپ کی مطلب جو ریمیڈیل جو آپ کا ہے نا ٹائم, اس کو آپ پھر فالو کریں. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی میں نے ایک ہی دن لگایا اور ایک ہی دن رزلٹ آ جائے گا. نو, آپ وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پوری کریں تاکہ اس کے پراپر مطلب آپ کی اسکن جو ہے وہ
ہیلتھی ہو جائے. تھینک یو سو مچ سر. یہیں ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت بھی جو ہے وہ اینڈ ہو چکا ہے. بہت ہی خوبصورتی سے ساری باتوں کو آپ نے کور بھی کیا اور سمجھ بھی آئی ہمیں. تو جی ناظرین, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت یہیں اینڈ ہو چکا ہے. اپنی میزبان نویتا شیخ کو اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ موجود تھے ایپل لیبارٹریز کے CEO ڈاکٹر عامر شہزاد. آپ کو کوئی بھی کنسرن ہے, کوئی بھی سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.